مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر دوڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کا کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے قریب بھی مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجری لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجری کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی، آئیں اور ان کافروں کو برا بلا کہتے ہوئے اس اوجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ
گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں دین میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ڈٹ کر دعوت اسلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔